صدارت مؤسس صاحب کی غالب ہیں کے خیال میں ٹھیک ہے. غالب کو قدرت نے تین بہت خصوصی توجہ سے عنایت فرمایا ہے. ایک تو ان کا علو تخیل ہے، جس کا محرک ان کی ذہانت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالی سے لے کے پوری، حالی نے تو خیر پوری کتاب لکھی، شبلی نے اس پر ایک باب لکھا تخیل پر، اور اس وقت سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک ہر شخص نے ان کے تخیل اور اس کے محرک، اس کی ذہانت کا بہت تفصیل سے تنقیدی جائزہ لیا. بلکہ اس کے بعد بھی بعد اور لوگوں نے، برادر عزیز قاضی جمال حسین نے بطور خاص، ان لوگوں نے اپنی تعبیر اور تشریح کے ذریعے حالی کی ذہانت، علو تخیل کا انتہائی کامیاب تجزیہ کیا ہے. دوسری صفت جو قدرت نے انہیں عنایت فرمائی ہے وہ وسعت قلب ہے. قلب کی وسعت، دیکھیے میں ذرا سا تھوڑا سا شرح چاہوں گا اس کی. ہم مشربی سے یا وسیع المشربی سے قدر مختلف چیز ہے. وسیع المشربی اصلاً ایک مشروط صفت ہے، یعنی ہم خود ایک مشرب کے پابند ہیں اور دوسروں کے مشرب کا احترام کرتے ہیں. یہ صفت اردو شاعروں میں تقریباً ہر شاعر کے ہاں ہے، اور صوفی شاعروں کے ہاں بطور خاص ہے. لیکن مرزا غالب کے ہاں یہ چیز بطور خاص وسیع المشربی نہیں، وسیع القلبی، یہ بطور خاص قابل ذکر ہے، اور قدرت کی بڑی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت ہے. جب میں قدا چھٹا تو پھر کیا جگہ کی خیر، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو. غور کیجیے، خانقاہوں میں 4 مسلک ہیں، اور ان چاروں کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی خانقاہ ہو. یہ وسیع القلبی ہے، اور یہ وسیع القلبی ہم مشربی کے ہم معنی نہیں ہو سکتے. اور تیسری چیز جو قدرت نے انہیں دی اور جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے، وہ ان کی خود پسندی ہے، جو انا ہے ان کی. آپ کو سب کو یاد ہوگا، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ایجاد مسیحا میرے آگے. یہ 3 صفتیں غالب کی ایسی ہیں کہ غالباً یکجا کسی ایک شاعر کے یہاں نہیں. رشک کے مضامین دوسروں کو بعض مرتبہ مصیبت میں پڑ جانے کے، وہ ان کی خود پسندی کی وجہ سے ہوا. یہ 3 صفتیں ایسی ہیں جو غالب کو ممتاز کرتی ہیں اپنے معاصرین میں، اور اپنے سے پہلے اور اپنے ماں باپ کے شعراء سے. سفر کلکتہ اصل میں جو بیچ کا مرحلہ ہے کشادہ قلبی کا، نقادوں نے اس پر توجہ نہیں دی. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ محققین نے تو کمال کر دیا. افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت خلیق انجم صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ جو بہترین کام کیا ہے خلیق انجم نے، اور اس کے بعد حنیف نقوی نے، اور اس سے پہلے مالک رام نے، اس کا کوئی جواب نہیں. اور میرا خیال ہے اس میں کسی ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. لیکن کلکتہ کے جو اثرات ان کی شاعری پر پڑے ہیں، اس پر ہمارے نقادوں کی نظر نہیں تھی، اور اس پر ضروری تھا کہ گفتگو کی جاتی. میں اس کے لیے صدیق الرحمان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم نقادوں کی توجہ اس طرف ہوگی، اور اب وہ اس پہ نظر ڈالیں گے
کہ غالب کے سفر کلکتہ کے اثرات کی نشاندہی ان کے کلام میں ہو، جو ہماری تنقید میں بہت کم ہو، ہماری تعبیر و تشریح میں نہیں. یہ ضروری. ایک بات کی طرف اور توجہ چاہوں گا. دو بہترین مثنویاں اس سفر کے دوران لکھی گئیں، ایک بنارس کی اور ایک کلکتہ میں. بنارس میں آپ نے ابھی ذکر سنا چراغ غیب، جو ہندوستان کی زبانوں میں کسی زبان میں بنارس کے متعلق اتنی عمدہ مثنوی لکھی نہیں. اور دوسری آتشی، بات مخالف اس کا بعد میں نام رکھا تھا، آشتی نامہ نام رکھا تھا، جو انہوں نے کلکتے میں لکھی. اس بیچ میں مالک رام کی اطلاع ہے کہ تقریباً 116 غزلیں انہوں نے دوران سفر میں. پھر سب سے بڑی بات کہ کلکتہ میں انہوں نے غزل کا پہلا انتخاب کیا. یہ ان کا تخلیقی کارنامہ ہے جو دوران سفر پیش آیا. غرض یہ ایک الگ موضوع ہوگا جو سفر کلکتہ کے سلسلے میں ضروری ہے، اور کسی وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نقادوں میں کوئی دوران سفر غالب کی تخلیقی کارگزاری پر لکھتے ہوئے ان موضوعات کو اپنا موضوع تنقید بنا لے. غالباً تیسری چیز جو ان کی اناپنت پرستی ہے، جو ان کی خود پسندی ہے، اس نے وہ مارکے کرائے ہیں جو دلی میں تو خیر ساری زندگی رہے ان کے، ڈکشنری پر ان کے اعتراضات رہے، سفر میں بھی ساری زندگی رہے، لکھنؤ میں ان کے اعتراضات رہے، کلکتہ میں مرزا خطیب پر ان کے اعتراضات رہے، اور بعض مرتبہ تو اپنی، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے انہوں نے مرزا خطیب کے متعلق بے حد نادیبہ گفتگو کی. مرزا خطیب پر نادیبہ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ نادیبہ تھے، فرید آباد کے قریب خطیب اچھی، یہ وجہ نہیں ہے. دراصل وہ لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ میں تقریباً دھوم مچی ہوئی تھی مرزا خطیب کی. بس یہ بات ان کی ناپسندی کو ناپسند کی، اور جو اس وقت سے ان کے دل میں کانٹا چبھا، جو خود پسندی کو ان کی تکلیف پہنچی، وہ کلکتے میں جا کے پھوٹ گئی. اور ایک غلط اعتراض پر جس کا حوالہ مرزا خطیب کے نام سے دیا گیا، اس غصے میں انہوں نے مرزا خطیب کو نادیبہ الفاظ دیے. تو وہ ایک بڑا مارکا ہوا جو اس سفر کلکتہ کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے کہ اس باب میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے غالب اور قتیل. یہ کتاب ہندوستان میں دوبارہ نہیں چھپی. میں پچھلے سال پاکستان میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے وہ کتاب پیش کی اس کے مرتب میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ غالباً یہ کتاب اب نہیں ملتی. اس کتاب کو پھر غالب کو شائع کرنا چاہیے. تو یہ اتنے کام ہیں، اتنے موضوعات ہیں غالب کے سفر کلکتہ میں جو نظر انداز کیے ہیں کرٹکس نے، جو کرٹکس کو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، 2-3 دنوں میں، ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ مزید غالب سے دوستی کا ثبوت دے گی اور ان موضوعات پر لکھے گی. ان کلمات کے ساتھ میں اس سیمینار کا افتتاح کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ نئی نسل مزید ہم کو اپنی ذہانت سے، غالب سے، اپنی دلچسپی سے متعارف کرائے. شکریہ. جناب ڈاکٹر شملہ جلیل، پروفیسر قدوئی صاحب، قاضی افضال حسین صاحب اور اساتین ادب، صفحہ اول کے اساتین ادب، دونوں معنی میں یہ اپنے معیار اور رتبے کے اعتبار سے بھی اور نشست کے اعتبار سے. سبھی کی اجازت سے چند باتیں میں غالب کے سفر کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. بہت بنیادی مسائل کی طرف قاضی افضال صاحب نے اشارہ کیا ہے اور ذرا سا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق کے جو مسائل تھے، کب دلی سے نکلے اور یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا، پینشن کا کیا قضیہ تھا،
حاجی خواجہ حاجی کون تھے جنہوں نے ان کے پینشن میں شرکت کر لی، جس کی وجہ سے مجموعی رقم کم ہو گئی ہے، ان کو جانا پڑا. اس پر بہت لکھا گیا ہے، بہت گفتگو ہو چکی ہے. سب مطلب حالی خواجہ الطاف حسین حالی سے لے کر کے حنیف نقوی تک، بلکہ خلیق انجم تک بہت اچھا کام ہوا ہے. اب اس میں ہم تاریخیں نہیں بدل سکتے کہ 31 اگست کو نکلے کہ 29 اگست کو نکلے، اس پر بہت کام ہو چکا ہے. وہی بات جو قاضی افضال صاحب نے کہی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سفر کا ان کی شاعری پر، ان کی تخلیقات پر، ان کے ذہن پر، ان کے سوچ پر کیا اثر مرتب ہوا. اور بہت جلدی غالب ان لوگوں میں نہیں ہے جو بہت جلدی اپنا پتہ اور اپنا سراغ دیتے ہیں، وہ تو آپ کو بہت تلاش کرنا پڑے گا. اور اس کی صورت محض زبانی یہ نہیں ہوگی کہ ایک نئی فکر غالب کے ہاں آ گئی. بھائی نشاندہی کریں آپ کی کیا نئی فکر آئی، کون سی نئی ترکیب غالب نے ایسی استعمال کی سفر کلکتہ کے بعد جو سفر سے پہلے نہیں ملتی، کون سا ایسا میٹافر یوز کیا جو اس سے پہلے نہیں ملتا، کون سا ایسا خیال، کون سا ایسا مضمون، کون سے ایسے معنی اس نے شاعری میں جوڑے ہیں جو اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتے. آپ کو بہت زحمت ہو جائے گی اس کا. اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہے کسی ترکیب کی نشاندہی کر دینا کہ فلاں ترکیب صاحب سفر کلکتہ کے غالب کے ہاں آتی ہے جو ماڈرن سوچ ہے، فلاں میٹافر غالب کے ہاں نظر آتا ہے سفر کلکتہ کے بعد جو نئی سوچ ہے، یا کلکتے کا اثر ہے، یا انگریزی تعلیم کا اثر ہے، یا انگریزی معاشرے کا اثر ہے، یا کوئی نیا خیال. تو یہ ذرا سا مشکل کام ہے اور اس پر بہت سوچ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تنقید کے دبستان سے وابستہ ہیں، تحقیق سے ہٹ کر کے، اور جو متن کو پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ اس میں فرق اور امتیاز کر سکے کہ یہ متن اس متن سے مختلف ہے، اور یہ خیال اس خیال سے مختلف ہے، یہ مضمون اس مضمون سے مختلف ہے، ان کے ذمے یہ کام ہے کہ یہ بتائیں کہ غالب کی شاعری میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی تبدیلی. اتنا لمبا سفر تھا اس کا، لکھا ہے محققین نے کہ 53 دن تک وہ سفر میں رہے، اور مجموعی سفر کی مدت دلی سے نکلنے اور دلی واپس آنے کی تقریباً 3 برس کی ہوتی ہے. ایک شخص 3 برس تک مختلف جگہوں پہ بھٹکتا رہا، ناکامی، کامیابی، اچھا برا، سرد و گرم سب دیکھتا رہا. اور کلکتے میں جو کچھ ہوا وہ تو کسی سے اب چھپا ہوا بھی نہیں، بہت گفتگو اس پہ ہو چکی ہے. ابھی اس شعر پہ بھی گفتگو میں چند لفظوں میں کروں گا، جو شعر معرض بحث میں تھا کلکتے میں، اور لکھنؤ میں کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کچھ ان کے ذہن پر یا ان کے فکر پر یا ان کے قوت متخیلہ پر اس کا کیا اثر مرتب، کیا چیزیں رونما ہوئی. یہ ایک ایسا باب ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے غالب کے سلسلے میں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تبدیلیاں ہیں، یعنی تاریخوں سے الگ ہٹ کر کے کہ باندہ کب پہنچے، مولوی محمد صاحب سے کب ملے، صدر امین جو تھے وہ ان سے کیا ملاقات ہوئی، کلکتے میں کس سے ملے، لکھنؤ میں کس سے ملے. یہ سب تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں. بہت پایۂ کمال پہ پہنچا دیا حنیف نقوی نے اس میں تحقیق کر کے، اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہوگی. یہ ایک ضرور پہلو ہے غالب کے مطالعے کا سفر کلکتہ کے حوالے سے کہ غالب کی شاعری میں، اس کے فکر میں اور اس کے خیال میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی. محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آئین اکبری کی جب پیش لفظ لکھنے کے لیے سر سید نے ان سے کہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ کہاں کن چکروں میں پڑے ہیں آپ، صاحبان انگلستان را نگر، انگریزوں کو دیکھو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم آئین اکبری بھی دوبارہ ایڈٹ کر رہے ہو. ارے بھائی بغیر کسی تار برقی کے گفتگو ہو رہی ہے اس زمانے میں، بھاپ سے انجن چل رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ آئین اکبری لیے بیٹھے ہیں. اور مردہ پروردن مبارک کار نیست، مردہ پروری کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. پچھلوں کا اور گزشتہ لوگوں کا اور اکبر کے زمانے کا اور شاہ جہاں کے زمانے کا ادب تم دوبارہ زندہ کر رہے ہو. دنیا بہت آگے بڑھ گئی. اس طرح کی گویا فارورڈ لوکنگ جس کو آپ کہہ دیجیے، اس طرح کی روشن خیالی جو ہے وہ غالب کے ہاں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور بہت مزے کی بات تو یہ ہے کہ غالباً سفر سے پہلے یا اسی دوران یا اس کے بعد جو بات ایک اصولی طور پر غالب نے کہہ دی تھی وہ ان کے اوپر منون صادق آتی ہے کہ بامن میاوے رے پسر فرزند آزر ران کر. بھائی مجھ سے مت الجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سا مضمون، کون سا خیال، کون سی ترکیب، کون سا میٹافر یوز کر رہا ہوں، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں. فرزند آزر ران کر، آزر کے بیٹے کو دیکھو. دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے کہ ہر کس کشف صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کر. جس کے پاس بھی ذرا سا دقت نظر ہوتی ہے، اپنی کوئی شناخت ہوتی ہے اور اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے،
وہ بزرگوں کے دین کو بہت اچھے سے نہیں لے چلتا، وہ تو اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو غالب نے اپنی راہیں کیا تلاش کی ہیں اس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چند لفظوں میں افضال صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، کوئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی غالب کے یہاں سفر کلکتہ کے بعد؟ اس کے پہلے کا کلام دیکھ لیجیے اور اس کے بعد کا کلام دیکھ لیجیے، بہت فرق نہیں۔ میں نے کوشش کی تلاش کرنے کی لیکن مجھے ناکامی آ گئی۔ مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسی بات انہوں نے کہہ دی جو روشن خیال، ارے بھائی جس شخص کے نہاد میں، جس شخص کی ذات میں، جس شخص کی بنیادی سوچ میں روشن خیالی موجود ہے، روز اول سے دیوان کا پہلا شعر ہی اس کے یہاں روشن خیالی کا ضامن ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، اور اس طرح کے 50 شعر۔ کسی شعر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سب فلاں خیال آ گیا، فلاں پرانی بات آ گئی۔ بھائی پرانی بات صحیح، لیکن کہا کس طریقے سے ہے اس نے، کن استعاروں کی مدد سے کہا ہے، کن علامتوں کے ذریعے کہا ہے۔ تو جس شخص کے یہاں روز اول سے نئی فکر، روشن خیالی، بزرگوں کے دین سے انحراف، پرانی روایت جس کو ہندی میں کہتا ہے روڑھی وادیتا سے دور بھاگنا روز اول سے موجود ہے، تو اس کے یہاں پہلے اور بعد میں کوئی فرق ہوگا نہیں۔ کلکتہ جا کے یہی تو ہوا، انہوں نے انگریزوں کو دیکھا، انگریزوں کی طرز روش کو دیکھا، طرز زندگی کو دیکھا، کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے وہ سب چیزیں ذہنی طور سے وہ پہلے ہی کر چکا ہے، وہ مراحل سر کر چکا ہے۔ تو اس کے یہاں کوئی بہت نمایاں تبدیلی آپ کو پہلے اور بعد میں ملے گی نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ فارورڈ لکنگ، بہت روشن خیال، بہت آگے تک دیکھنے والا، بہت آگے تک سوچنے والا شخص تھا۔ اس لیے کسی بہت ایسی تبدیلی کو نشاندہی کرنا جہاں آپ انگلی رکھ کے بتا سکیں کہ دیکھیے صاحب یہ میٹافر اردو شاعری میں نہیں تھا، یہ تو آپ کو مل جائے گا، لیکن غالب کے یہاں نہیں تھا، کلکتے کے بعد آ گیا، بہت مشکل ہو جائے گا، بڑی زحمت میں آپ پڑ جائیں گے۔ اور اس کے یہاں تو دنیا بھر کی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بلکہ اس پر تو بہت لکھا گیا، غالب اور جدید ذہن، ترقی پسند نقادوں سے لے کر کے ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن کرٹکس نے لکھا ہے کہ جدید ذہن کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے ہاں جدید ذہن کیسے، مجھے سردار جعفری نے لکھا ہے، محمد حسن نے لکھا ہے۔ تو یہ جدید ذہن کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا اثر آپ کہہ رہے ہیں کہ تلاش کیجئے کہ کلکتہ کے سفر کے بعد کہاں جدید ذہن آیا اور کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ پہلے سے اس کے ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس سے زیادہ فارورڈ لکنگ کون ہوگا جس نے پوری روایت کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے، آپ کے غزل کی پوری روایت کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ان سینس کہ یہ رویہ غزل میں شاعری کے متعلق شاید ہی آپ کو کہیں ملے کہ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ ایسا روشن خیال بقول افضال صاحب کہ ایسا وسیع المشرق کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں کہ رقیب سے ملتا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، سے دوستی ہے، بھائی ہمارا بھی ذرا سا خیال رکھیں آپ۔ یہ روایت آپ کو غزل کی شاعری میں نہیں ملے گی۔ تو وہ جو وسیع المشرقی کشادہ قلبی ہے وہ تو عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے، ذہن اس کا ایسا فعال، ایسا متحرک اور ایسا گویا دراک تھا کہ اس میں مزید کسی گنجائش کی کسی صورت کی گنجائش نہیں بنتی۔ اسی لیے زحمت ہوتی ہے کلکتے کے سفر کے بعد غالب کے ہاں کوئی نئی جہت تلاش کرنے میں کہ وہ ساری جہتیں اس کے ہاں پہلے سے موجود ہیں، اور ان سب باتوں پہ بہت کہہ چکا ہے، بہت کہہ چکا ہے۔ ابھی 2 شعر پڑھے افضال صاحب نے کہ ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے لیے، اور فارسی شاعری کے متعلق قتیل کا مسئلہ تو یہ تھا کہ قتیل اپنے کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، رہے بھی ہوں گے، میں نے بہت زیادہ قتیل کو پڑھا نہیں ہے، ہاں ان کے پاس طلبہ کی ایک فوج تھی، ان کے ہاں ان کے شاگردوں کا ایک مجمع تھا، سب لوگ کیا جس کو ایک لفظ ہے اردو میں پل پڑھنا، غالب پر پل پڑے، اور غالب ایسے جھکنے والا آدمی نہیں تھا اتنی جلدی، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ فارسی ادب کا داعیہ اور اس کے صفات میری ذات میں ایسے پنہا ہیں جیسے فولاد میں جوہر ہوتا ہے۔ خطوط میں لکھا ہے اس نے کہ میرے یہاں فارسی زبان و ادب کی فہم اتنی جاگوزی ہے جیسے فولاد میں جوہر ہوتا ہے۔ وہ خطیب کو کیوں ماننے لگا؟ اور اس نے وجہ بھی بتائی کہ اہل زبان کا کوئی ایسا ثبوت دو ہم کو جہاں اہل زبان نے یہ کہا ہو کہ یہ ترکیب غلط ہے اور اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ کہیں گے کون، یہی الفاظ ہیں اس کے کہ کون قتیل، کس قتیل کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بھائی فرید آباد کا کھتری بچہ، ارے بھائی آپ کو کہنا تو فیضی کو نہیں مانتا تھا، وہ فیضی کا قائل نہیں۔ ایک بات نواب ضیاء الدین تھے کلکتے میں، وہ غالب موجود تھا وہاں یہ گفتگو نکلی کہ صاحب فیضی بہت بڑا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر ہے، بہت باکمال شاعر ہے،
اور جب پہلی بار وہ اکبر کے دربار میں گیا تو اس نے 250 شعر کا قصیدہ فی البدی مرتجلا پڑھ کے سنا دیا. اب غالب کا رد عمل سنیے اس واقعے پر. نواز ضیاء الدین کی موجودگی میں غالب کا کہنا یہ تھا کہ ہاں لیکن جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں تھا, نہ اتنا بڑا تھا. تو جو صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے آپ کیسے کہہ رہے ہیں, کہ لیکن نہیں, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 250 نہ صحیح 10-15 شعر تو ایسے کہہ سکتے ہیں فی البدیع, جس میں آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے, کوئی فن نظر آ جائے, کوئی ہنر نظر آئے. جیب سے نکالا ان صاحب نے ڈلی, یہ فیضی کا واقعہ ہے. کہا یہ رہا موضوع, ارشاد فرمائے 13 تشبیہیں ڈلی کے متعلق مرتجلاً بداحتاً فی البدیع نظم کر دی. اس قدر اس صلاحیت کا آدمی. ہاں اگر آپ اس کا کہنا یہی تھا کہ اہل زبان کی طرف سے اگر کوئی اعتراض آتا ہے یا کوئی سند آتی ہے سر آنکھوں پر, لیکن ہما شما قتیل اور عبدالواسع ہانسوی اور کون دنیا بھر کے نام بولی, یہ ان کو ہم کب خاطر میں لاتے ہیں. اور ان کی سند لے کر کے آپ, اور اس کے بعد اس نے 10 شعر ایسے پڑھے جو اس ترکیب کو جسٹیفائی کرتے تھے جس ترکیب کو غالب نے استعمال کیا اپنے شعر میں. جز از عالم ممو از ہما عالم بیشم, یہ شعر تھا جس میں بحث کلکتے میں. جز عالم ممو از ہما عالم بیشم ہم چموئے کے بتاراز میاں برخیزر, میں عالم کا حصہ ہوں مگر عالم سے بڑھ کر کے اوپر. یہ تو خیر ان کا علوم تخیل جس کا افضال صاحب نے ذکر کیا, اس کے یہاں خود پسندی تو خیر بہت تھی, اپنے آگے کسی گردانتے نہیں تھا. تو اسی جذبے کے تحت یہ شعر بھی کہا انہوں نے. عزت نفس کا بھی بڑا مسئلہ ہے, ہر وقت اسٹیٹس کاشس رہتی ہے, کہیں ہماری اسٹیٹس کو کوئی دھکا تو نہیں پہنچ رہا ہے, عزت نفس کو کوئی ڈنٹ تو نہیں پڑا ہے, اس ہر وقت اس میں اس کا ایک مسئلہ رہتا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی یہی تھا. اس میں تو اس نے نوکری چھوڑ دی دلی کالج کی اسی عزت نفس کے مسئلے میں. آپ سب لوگ واقف ہیں, اساتین ادب ہیں, سب نے پڑھ رکھا ہے. مفتی صدر الدین آزردہ تھے, دلی کالج کے مدرسی کا انتخاب ہونا تھا, تو مفتی صدر الدین آزردہ نے سجیسٹ کیا ریزیڈنٹ صاحب کو کہ 3 لوگ دلی میں فارسی جانتے ہیں, قابل قدر ہیں, جن کی فارسی پر آپ جتنا فخر کرنے کم ہے. فارسی کا ایک فارسی کا ٹیچر ہونا چاہیے, جیسے مولانا مملوک علی نانوتوی وہ عربی کے پروفیسر ہیں یا عربی کے ٹیچر ہیں, اسی طرح کا فارسی کا بھی ایک ٹیچر ہونا چاہیے اچھا. تو مفتی صاحب کے لیے ایک موقع تھا, ان کا بھی 3 لوگ ہیں بہت اچھے. ایک نام بتاتے تو شاید مشکوک بھی ہو جاتے, جانبداری سے کام لے رہے ہیں. جیسے انتخاب کے وقت وائس چانسلر کہتا ہے کہ نہیں ایک نام نہ بتائیے, 3 نام بتا دیجیے, اس میں سے ہم طے کر لیں کون بہتر. تو مفتی صاحب نے 3 نام بتائے. پہلا نام تو انہوں نے کہا غالب, اسد اللہ خان نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان غالب مرزا نوشا. اور دوسرا کہا مومن خان مومن, اور تیسرا ہے محمد صاحب. صاحب بلائے گئے ریزیڈنٹ کے ہاں پہنچے, یہ سب پڑھا ہوا ہے, سب حالی نے لکھا ہے, حالی سے لے کر کے باپ تک کے لوگوں نے لکھا ہے. گئے صاحب, نوکری کی ضرورت تھی, پیسے کس کو ضرورت نہیں ہوتی, ہر وقت تنگ بھی رہتا تھا پیسے سے, اس لیے کہ شام خرچ بہت تھے. بیماری کی حالت میں جو ان کا لکھا ہے کہ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسے رہتے تھے, آپ دیکھیے تو اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ روپے میں ویسا آدمی نہیں کر سکتا جیسے رہتے تھے. کتنا کباب کھانا ہے, کتنا 2 پیازا پکے گا, اور کتنا یہ رہے گا, اور کتنا وہ رہے گا, اور لکر کون سی رہے گی. آسان ہے ایسے زندگی گزارنا. کشمکش اس کی ذات کی یہی تھی کہ وہ نجم الدولہ دبیر الملک بنے رہے حالات میں ساتھ. اس کشمکش میں کافی زندگی کا حصہ جو ہے وہ غالب کا گزر گیا. خیر بہرحال بلائے گئے ریزیڈنٹ کے ہاں حاضر ہوئے. اب جا کے باہر کھڑے, بالٹی سے اترنے کا نام نہیں لے رہے, جیسے ناراض کسی کی بیوی ہو اور کہے نہیں جب تک لینے ہی آئیں گے ہم جائیں گے. کہا بھائی آئیے چلیے انٹرویو ہو رہا. کہا چلیے کیا مطلب, ارے کوئی لینے آئے گا تب چلیں گے کہ ایسے چلے جائیں. نکل کے آیا ریزیڈنٹ, خیال کیا, قائل تھا, نکل کے آیا. کہا چلے مرزا لیکن ایک بات سن لیں آپ, بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کرٹسی کال پہ نہیں نوکری کھوجنے آئے ہیں, اس کا خیال رکھیں. یہاں انٹرویو دینے آئے ہیں تو جو اس کے آداب ہیں اس کا پاس و لحاظ کریں. کہا نوکری اس لیے کرنے آئے ہیں کہ عزت میں اضافہ ہوگا, اس لیے نہیں کہ رہی صحیح عزت بھی چلی جائے. خدا حافظ, چل دیے.
رہی صحیح عزت بھی چلی جائے اس لیے نہیں نوکری کرنے آئے. چلے گئے, نہیں کیا نوکری. مومن خان مومن بلائے گئے. فارسی تو خیر کیا خوب جانتے تھے مومن خان. بات چیت ہو گئی, سب طے ہو گیا معاملہ. مومن خان ذرا پریکٹیکل آدمی تھے, ان کا پیسہ کتنا ملے گا؟ کہا 40 روپیہ مہینہ. کہا یہ مملوک علی جو فارسی کے پروفیسر ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ کہا 100. کہا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا؟ کہا نہیں بھائی وہ سینئر ہیں, بڑے ہیں. یہ کہ نہیں 100 روپے آپ دیں گے جتنا مملوک علی نوانوی کو ملتا ہے مولوی صاحب کو اتنا ہی لوں گا, اس سے کم پہ معاملہ نہیں ہوگا. کہا نہیں 100 تو بعد میں ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں. ٹھیک. امام بخش صاحبائی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا, ضرورت مند بھی تھے, 40 روپے پہنچے. تو غالب کا مسئلہ عجیب و غریب ہے. جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی عزت نفس کے مسئلے میں بہت زیادہ, وہی اسٹیٹس کاشس عزت نفس کے مسئلے میں سفر کلکتہ میں جتنی صعوبتیں انہوں نے, اور بھی بعض دلچسپ واقعات ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا ابھی. بہت دلچسپ واقعات ہیں. اور میں تو یہ مطلب مجھے تو پڑھنے کے دوران یہ لگا کہ سفر کلکتہ کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ باندہ میں ٹھہرے, کہ لکھنؤ میں ٹھہرے, کہ بنارس میں ٹھہرے, کہ کلکتہ گئے تو کہاں گئے, تو کانپور گئے, تو الہ آباد میں کیا ہو. اصل گویا اہمیت سفر کلکتہ کی یہ ہے کہ اس سفر میں غالب کی شخصیت کے اور اس کے مزاج کے اور اس کی فطرت کے وہ پہلو سامنے آ گئے جو کسی سوانح نگار نے نہیں دیکھے. وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کیا آمیزش ہوئی, کہاں کس سے الجھے, کس بات پہ ناراض ہوئے, کس بات پہ کس کو دل دے بیٹھے. وہ بتانے کاشی کون ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ گیا ستم پیشہ ڈومنی کون ہے جس کا انہوں نے شاعری میں ذکر کیا. عجیب صاحب چالاک آدمی تھے, دنیا بھر کے واقعات کے ساتھ پیش آئے, لیکن کسی سوانح نگار نے انگلی رکھ کے یہ نہ بتایا کہ یہ فلاں شخص کے متعلق ہے. کہہ نہیں سکا کوئی. وہ بھی ہے, وہ مسئلے بھی اس کے اشارے موجود ہیں. کوئی انگلی رکھ کے بتا نہیں سکا کہ یہ فلاں خاتون ہے, فلاں خاتون کا ذکر ہو رہا ہے. نہ کچھ لوگ ایسے معصوم کہ کچھ بھی نہیں مگر 10 واقعات میں خام خام مبتلا, کچھ بھی نہیں مگر 10 نام ان سے متعلق ہیں. یہاں 10 ہوں گے معاملات غالب کے, کسی ایک کا نام آپ بتا دیا, کسی سوانح نگار نے بتا دیا تو مجھے بتائیے. اور ہیں معاملات ہیں کچھ. قاضی عبدالودود نے لکھا ہے, اپنے ابا تو بہت ہی ثقہ آدمی تھے قاضی صاحب, اور بہت ہی بڑے محقق تھے. ایسا محقق ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا, اور یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ امتیاز علی عرشی اور مالک رام سب میرے پیش نظر ہے. قاضی صاحب سے بڑا محقق نہیں پیدا ہوا قاضی عبدالودود سے, اور ذرا سا مزاج میں ان کے سختی تھی. لکھا ہے کہ بنارس میں ان کو 2 دن ٹھہرنا تھا, جا کے وہاں 1 مہینے سے زیادہ رکے ہیں. ایک تو یہ خارجی شہادت کہ وہ آدمی جو ذرا سا پذیرائی میں کمی پر ناراض ہو جاتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے کہ ہماری خاطر خواہ پذیرائی نہیں ہو رہی, خاطر خواہ ہم کو ریسیو نہیں کیا جا رہا, اور 10 گالیاں اس نے الہ آباد کو دی. ابھی سناؤں گا وہ بھی کہ کیا گالیاں دی انہوں نے الہ آباد کو, الہ آباد کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ. کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں الہ آباد کے. اب وہ الفاظ وہی آج بھی صادق آتے ہیں کہ نہیں, یہ ضروری نہیں کہ آج بھی صادق آئیں. تو یہ ہیں صاحب اس کے معاملات عزت نفس کے. اور بنارس میں تو بہت عمدہ سب قصے ہیں اس کے, بہت اچھے قصے ہیں. بہت تنگ و تاریک مکان میں رہنے کی جگہ نہیں, چشمے بخیل کی طرح تنگ تھا کمرہ بنارس میں, مگر کوئی شکوہ نہیں بنارس سے. کیوں؟ اور اشعار پڑھیے, سب سے بڑا سند تو تاریخ سے بڑھ کے سند ہوتے ہیں یہ شعر. ابھی وہ اشعار کو سناؤں گا میں جو بنارس میں انہوں نے کہے. تاریخ سے زیادہ سچی باتیں شعر میں آتی ہیں, اس لیے کہ براہ راست زد نہیں نہ پڑتی ہے. شعر میں ہے بھائی آدمی کا امیجنیشن ہے, کچھ بھی ہو گیا بتانے کا اشی. اب حافظ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر آپ ترک شیرازی بدست عادت دلے مارا بخالے ہندوش بخشم سمرقندو بخارا رہا, اگر وہ ترک شیرازی میرا دل قبول کر لے تو اس کے گویا ان سیاہ دلوں کے عوض میں سمرقند و بخارا لوٹانے کو تیار. وہاں تو آپ نہیں پوچھتے کہ یہ ترک شیرازی کون ہے, چننا جانے کہ مننا جانے. یہ غالب کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے بتانے کاشی کا, یہ کون ہے؟ وہاں آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے لکھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو ایسا زودرنج آدمی, ایسا نازک مزاج آدمی, ایسا حساس آدمی, بنارس کا کوئی شکوہ ہی نہیں. لکھا ہے
کہ میں یہیں مر جاتا, قشقہ لگا لیتا, جنیو پہن لیتا, گنگا کے کنارے بیٹھ جاتا, یہیں کی مٹی میں دفن ہو جاتا. کیوں کلکتہ میں کیوں نہیں دفن ہو گیا, یا الہ آباد میں کیوں نہیں دفن ہو گیا, بنارس میں ایسا کیا خاص بات تھی؟ اور اشعار بھی سنیے کبھی, بڑی کمال کی مثنوی کہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے قدوئی صاحب نے کہا کہ بنارس پہ ایسی کوئی مثنوی نہیں لکھی تھی, میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. اردو میں کسی شہر کے بارے میں ایسی کوئی مثنوی نہیں لکھی گئی جو اس کے متعلق اس کے پائے کو پہنچ سکے. چراغ دیر کے ایسے شعر کہے ہیں اور ایسی تشبیہیں نظم کی ہیں کہ باید و شاید, اور جوڑوں ویسے جوڑ لگائے ہیں. شروع میں تمہید ہے, پھر بعد میں گریز ہے, پھر بعد میں بنارس کا بیان ہے, پھر بنارس کے حسینان کا بیان ہے, بعد میں تصوف کے مسائل. بظاہر تو سب بکھری ہوئے, لیکن اجزاء کو ایسا کمال سے جوڑا ہے, ایسی بہر استعمال کی اس مثنوی کے لیے کہ بس رشک آتا ہے. کاش کسی شہر کی تعریف میں کسی شاعر نے ایسی مثنوی نہیں کی جیسے غالب نے بنارس کے لیے چراغ دیر کی. ایسی کوئی مثنوی نہیں کی ہمارے یہاں, اور ایسی فنکاری سے. ابھی آپ بنارس کی تشبیہیں دیکھیے گا تو آپ خود اشش کریں گے کہ کیا کہہ رہا. بہرحال یہ چند تمہیدی کلمات تھے. اصل مضمون کی طرف سفر کلکتہ کے متعلق کچھ باتیں, تاکہ موضوع کا جواب بھی پیدا ہو جائے. غالب کے کلیات نظم میں ایک قطعہ ہے جس میں انہوں نے سفر کلکتہ کی غرض و غایت بیان کی. اس پر میں نہیں جاتا کہ خطوط میں کیا لکھا, نام ہے فارسی غالب میں کیا ہے, اور ان کو کیا لکھا ہے, جو باندھا والے صدر امین تھے ان کو کیا لکھا. خود غالب نے خطوط میں نہیں اپنی مثنوی میں کچھ باتیں کہی ہیں غالب کے اس کے کلکتے کے متعلق, کلکتے کے سفر کی غرض و غایت کے متعلق. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسئلہ کہاں ہے. گفتمش چیست منشئ سفرم, اس میں دو کردار, ایک تو خود متکلم ہے غالب, اور ایک ساقی ہے اس میں جو جواب دیتا ہے. جیسے ساقی نامی ساقی بدے کر کے بات کرتے ہیں نا, اور باقی بھی ساقی کا معنی ہے, ساقی سے مخاطب ہوتے ہیں, ساقی اس کا جواب دیتا ہے. اس میں بھی ساقی سے خطاب ہے اور متکلم کچھ سوالات کر رہا ہے. اسی ضمن میں وہ جوابات موجود ہیں کہ سفر کلکتہ کی غرض و غایت کیا تھی. گفتمش چیست منشئ سفرم, گفت جور و جفائے اہل وطن. میں اتنا تھک گیا ہوں اہل وطن کی جور و جفا سے, مجھے کلکتہ جانا ہی ہے. گفتمم اپنو بگو کہ دہلی چیست, بتاؤ کہ دہلی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. گفت جانس تو این جہانش تن, دہلی تو ہماری جان ہے اور یہ پوری دنیا اس کے لیے بمنزل جسم کے, دہلی تو جان ہے دنیا کی. گفتمش چیز تھی بنارس, گفت پوچھا گیا کہ بھئی ساقی یہ بتاؤ کہ بنارس کے بارے میں کیا رائے ہے. گفت شاہد مست محو گل چیدن, ایک تو ایسا معشوق ہے جو محض معشوق نہیں ہے, گل پھول چننے میں مصروف ہے, ایک منظر بنایا ہے اس نے. گفتمش چیز تھی بنارس, یہ بنارس کیا چیز ہے, کون سی جگہ ہے. شاہد مست, شاہد بھی ہے, معشوق بھی ہے, اور بدمست. وہیں محو گل چیدن, اور صرف بدمستی نہیں ہے, جس کام میں ہے اس نے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے, پھول چننے میں مصروف ہے بنارس. گفتمش سلسبیل خوش باشد, میں نے کہا کہ بھئی سلسبیل کے بارے میں بڑا ذکر سنا گیا ہے مذہبی کتابوں میں, اس کے بارے میں کیا خیال. گفت خوشتر نباشد از سوہن, ایک ندی ہے سوہن ندی, جو راستے میں ان کو پڑی تو پانی وانی بہت اچھا لگا تھا. ہارے کلکتہ باز جستم, گفت میں نے پوچھا کہ کلکتہ کے بارے میں ذرا سا اور بتائیے, کھل کر کے بات کیجیے. باید اقلیم ہشتمش گفتن, کہا کہ یہ 7 اقلیم جو مشہور ہے نا, اس کو 8واں اقلیم سمجھو کلکتے کو. ایک دنیا ہے جو اس دنیا سے باہر, یہ 8ویں اقلیم ہے. گفتم ایجا چشب السود دہر, یہاں آ کے کرنا کیا چاہیے. دودھ اظہر کے ہست ترسیدن, عجیب شہر ہے, ہوش میں رہیے گا, وہاں جب جائیں تو ہر چیز سے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے رہیے گا. انگلستان کے جتنے حکمراں ہیں, گورنر جنرل اور فلانے سب وہیں بیٹھے, کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ ہونے پا رہے کہ آپ. گفتم ایجا چشکار باید کر, یہاں کرنا کیا چاہیے. گفت قطع نظر شعر و سخن, یہاں کی شاعری کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب وہ جانتے ہیں آپ جو کلکتے میں مال کا اس کا پیش آیا کہ
ہم چوموے کی بطارات میاں برخیزت، کیا ہے؟ ہم چوموے کی بطارات جز وز عالم مو از ہما عالم بیشم، میں عالم کا حصہ تو ضرور ہوں مگر عالم سے بڑھ کر کے۔ اعتراض یہ تھا کہ بڑھ کر کے کمپیریٹیو ڈگری ہے، بیشم غلط ہے، بیشتر ہستم ہونا چاہیے۔ جیسے کسی سے مقابلہ ہو تو آپ یہ نہ کہیے کہ آئی ایم گڈ دین ہم، آئی ایم بیٹر دین۔ یہ خوش جو ہے نا کہ جز وز عالم مو از ہما عالم بیشم غلط ہے، بیشتر ہونا چاہیے۔ میں عالم کا حصہ تو ہوں مگر عالم سے بڑھ چڑھ کر کے ہوں تو بیش کی جگہ بیشتر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ آپ نے مرزا صاحب غلطی کر دی، حالانکہ مرزا نے کم سے کم حافظ سے لے کر کے جتنے ایرانی شاعر 10 مثالیں دی ہیں جہاں اس کا یہ ترکیب استعمال کی۔ لیکن بھائی دیکھیے 10 شور مچانے والے ایک سچ بولنے والے پہ ہاتھ، وہی ہوا کلکتے میں۔ قطعی قسم مرید شاگرد ہوتے تو بھی غنیمت تھا، ارادت کی حد تک شاگردی تھی، کاہے کو ماننے لگے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا از ہما عالم بیشم، اور ہم چموے کی بطارات از ہما عالم کی ترکیب پہ اعتراض تھا۔ ہما جمع کا صیغہ ہے، عالم مفرد ہے، جمع کے ساتھ مفرد کی ترکیب ممکن نہیں، ہما عالم نہیں، ہما عالم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اعتراضات تھے۔ اور ہم چموے کی بطارات میاں برخیزہ نہیں تو محمد مصری ہے، اس کے کوئی معنی نہیں، حالانکہ بہت اچھی تشریح کی تھی اس نے۔ جیسے کہ معشوق کی کمر بال کی طرح پتلی اور ڈوبی ہوتی ہے، میری کیفیت بھی تقریباً ایسے باریک شے، ایسے دقیق شے، ایسی نکتہ سنجی کی باتیں اس میں ہوتی ہیں جیسے معشوق کی کمر۔ لیکن ظاہر ہے کون سنتا ہے فغان درویش، کہے درویش بجانے درویش۔ نقار خانے میں طوطی کی آواز نہیں سنی جاتی۔ کلکتہ میں غالب کے پرستار نہیں، قتیل کے پرستار تھے۔ بعد میں مجبور ان کو وہی باد مخالف لکھنی پڑی، اور اس میں اعتذار کا لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے باد مخالف میں، اور یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں یہاں جھگڑا کرنے، یہ ہے لہجہ اس کا جو مثنوی لکھی ہے، میں جھگڑا کرنے نہیں آیا ہوں اور سب سے دشمنی کر کے میں رہوں گا کیا، اور میں اپنا اعتراض و اعتراض سے نہیں ڈرتا، جیسے کمزور آدمی کہتا ہے کہ میں مارنے والے سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ دلی سے ایک شخص آیا تھا، بڑا جھگڑالو تھا، تو شہر ہمارا بدنام ہو جائے گا۔ میں اپنے شہر کی بدنامی نہیں چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں صلح سفائی۔ آشتی نامہ اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اس نے صلح کی باتیں کی، کیسے صلح ہو جائے۔ تو یہ ہے گویا وہ کل مسئلہ۔ گفتم اینجا چے کار باید کلکتے میں کرنا کیا کہ گفت قطع نظر شیر رکن گفتم ای ماہ پیکرا چے کسن۔ اب وہ کلکتے میں جا کے ماہ پیکر رکن دیکھے، ایسے ماہ پیکر جو کلکتے سے ادھر نظر ہی نہیں آتے تھے، سب خواتین یورپ سے وہاں آئی ہوئی تھی، تو ایسی شکلیں کہاں دیکھی، انہوں نے ایسا رنگ روپ دیکھا۔ شیر سنیے، گفتم یہ ماہ پیکرا چے کسن، یہ ماہ پیکر جو کلکتے میں گلیوں میں سڑکوں میں نظر، یہ کون ہے؟ خود خوبان کشور لندن، لندن سے آئی ہوئی خواتین ہیں بھائی، یہ ان کو آپ لوکل نہ سمجھیں۔ گفتم اینا مگر دلے دارن، گفتم اینا مگر دلے دارن، شعر سنیے۔ ارے بھائی کہیں سے آئی، دل تو ہے ان کے پاس، کا ہے تو مگر ازاہن، لوہے کا دل ہے، چکر میں مت پڑنا ان کے۔ گفت خوبان کشور لندن، گفتم اینا مگر دلے دارن، گفت دارن لیک ازاہن، دل تو ہے مگر لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ تمہاری باتوں سے پگھلنے والے نہیں۔ گفتم اینا مگر دلے دارن، گفت دارن لیک ازاہن، گفتم از بہر، گفتم از بہر دادا، گفتم از بہر داد آمدام، بھائی میں انصاف کے لیے آیا ہوں، کیا کروں؟ گفت بگرے جو سر پسنگ مزن، کہا چلے جاؤ یہاں سے، کلکتے میں تمہارا کوئی کام نہ بنے گا، اور سر پتھر سے مت لگا، کوئی فائدہ نہیں، سر ہی ٹوٹے، کچھ ملے گا نہیں، انشن پینشن جس کے لیے آیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ تو جو پڑھا جاتا ہے کلکتے کے سفر کے حوالے سے یا کلکتے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے، وہ سبزہ ہائے، وہ سبزہ ہائے مترہ کی ہے غضب، وہ سبزہ دارے ہائے مترہ کی ہے غضب، وہ نازنی بتانے خدارہ کی ہائے ہائے، اور سب رازمہ وہ ان کی نگاہیں کی حرف نظر، طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے۔ یہ ہے کلکتے کی یاد، وہ جو
مارکا ہوا تو مارکا ہوا تو مدرسہ عالیہ میں آج بھی ہے، لیکن اس وقت وہ وکٹوریا اسٹریٹ پہ تھا، اب کہیں اور شفٹ ہو گیا، سنا ہے کہ سالٹ لیک میں آ گیا ہے، ہاں وہی عالیہ یونیورسٹی ہو گیا، پہلے مدرسہ عالیہ تھا اور بڑا اچھا، تو وہی کا یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ جو بعض لوگوں نے لکھا ہے نا کہ ہر ہفتے ہر مہینے مشاعرہ ہوا کرتا تھا، ہر ہفتے مشاعرہ نہیں ہوتا تھا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایک خاص مشاعرہ منعقد کیا گیا کہ مرزا آئے ہوئے ذرا سا مشاعرہ ایک رکھا جائے اور ان کی ٹانگ کھینچے، پہلے سے جس طے کر کے بیٹھتے تھے فلاں شاعر آئے گا تو ہوٹنگ کریں گے، تو ظاہر ہے جو ہونا تھا سو ہوا۔ وہ میں بہائے سبز و شیریں کی واہ واہ، وہ میں بہائے تازہ و شیریں کی واہ واہ، وہ بال ہائے ناب گوارا کی ہائے۔ اور ایک شعر اور ہے کلکتے کے سلسلے میں غالب کا، غالب رسید کلکتہ میں کلکتہ آ تو گیا ہوں لیکن یہاں آ کے میں سے کیا دھویا ہے وہ دیکھ لیجیے، السینہ داغے دوری احباب شستہ، دوری احباب کا جو غم تھا کلکتہ پہنچ کے وہ میں نے سر سے نہیں میں سے دھو ڈالا، یہ ہے کلکتے کی دودار۔ جس کا دو ایک چیزیں اور آپ کو بتا دوں، تاریخیں دی ہوئی 8 ماہ وہاں گئے، 10 مہینہ وہاں ٹھہرے اور 12 مہینہ وہاں ٹھہرے، غلام رسول محل نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافات آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ان اختلافات کی بنیاد غالب کی اپنی تحریریں جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں، سب کا ماخذ غالب کا کوئی نثر پارہ فارسی میں یا ان کا کوئی خط یا ان کا کوئی قصیدہ یہ ہے، اور حنیف نقوی نے 100 پیسے کی بات کہہ دی اس سلسلے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ غالب نادانستہ یا سہون غلط بیانی کرتے، مصلحت کی بنیاد تو اپنے بیانات بدلتے رہے، چنانچہ اکثر تو دیدہ و دانستہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور سب سے موٹی مثال، سب سے واضح مثال، سب سے باشگاف جو ہے وہ خود ملا عبدالصمد کا واقعہ، 2 خط میں لکھا ہے اور دونوں الگ الگ باتیں لکھی ملا عبدالصمد کے متعلق۔ لوگ مجھ کو بے استادہ کہتے تھے، بس میں نے ایک استاد گڑھ لیا ملا عبدالصمد کہ میں ایران کے لوگوں سے پڑھا ہوا ہوں، میرے اوپر اعتراض نہ کرو۔ جب اور کہا گیا تو دوسرے موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، میں نے مبدع فیاض کے علاوہ کسی سے استفادہ نہیں کیا، میرا جتنا کسب خیر ہے سب بالکل روحانی ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ میاں کے یہاں سے آتا ہے، تلمیذ الرحمان ہوں میں ڈائریکٹ۔ ان دونوں بیانوں میں کہاں تصدیق دیں گے آپ؟ بھائی کیسے تصدیق؟ ایک جگہ انکار کر رہا ہے کوئی ملا عبدالصمد تھا، دوسرے بیان میں کہہ رہا ہے کہ کوئی ملا عبدالصمد نہیں تھا، تو وہ مصلحت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حنیف نقوی جنہوں نے غالب کو بہت پڑھا ہے، انہوں نے لکھا غالب احوال و آثار میں کہ غالب نے اپنے بیانات میں اتنے زیادہ مسئلے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک تو سہون بھی تاریخیں غلط ہو جائے، 3 مہینے کے بعد آپ خط لکھ رہے ہیں پیچھے 4 مہینے گزرے ہوئے واقعے کے متعلق، تو تاریخ آگے پیچھے ہو جائے گی، دن آگے پیچھے ہو جائے گی، زیادہ ہو گیا کیا؟ بہرحال وہ تو میں ضرور پڑھوں گا جو الہ آباد کے متعلق، وہ ضرور سناؤں گا۔ وہ صحیح ہے، وہ 94 کے حساب سے انہوں نے ثابت کیا ہے، لیکن وہ 97 ہی چل رہی ہے۔ کلکتہ کا بیان ہے تو آمنا و صدقنا ہو، کہاں کہاں تسامحات ہیں، کہاں کہاں غلط بیانیاں ہیں، کہاں سہون اور کہاں آمدہ، انسان بھی ہوگی۔ شعر سنے آپ، نفس بلرزہ زبادے نہیں بے کلکتہ، مجھے لرزہ پڑ جاتا ہے جب میں نہیں کہتے ہیں ہلاکت پیدا کر دینے والا، گھبرا دینے والا، پریشان کرنے والا، کلکتہ کے پریشان کر دینے والی یا الجھن میں ڈال دینے والی ہوا سے میری سانس جو ہے وہ اکھڑی جاتی ہے۔ نگاہ خیرہ ہنگامہ الہ آباد کے ہنگامے سے تو میری نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ اب محققین پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ الہ آباد میں کیا ہو رہا ہے، بھائی یہ مشکل سے 24 گھنٹہ بھی نہیں رکا ہے وہ آدمی الہ آباد، کیا ہنگامہ ہو جائے گا کچھ تو سننے میں نہیں آیا۔ سب لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس شعر میں ہنگامہ الہ آباد آیا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو ہوا، مگر کوئی ملتی نہیں، کوئی شہادت خارجی جس سے اس کی تائید ہو، اس کی تصدیق ہو کہ الہ آباد میں کوئی واقعہ ہوا۔
خاکسار کا قیاس یہ ہے، یہ حنیف نقوی نہیں، خاکسار کا قیاس یہ ہے کہ ان کے لیے خاطر خواہ پذیرائی کا نہ ہونا اس سے بڑا کوئی ہنگامہ تھا نہیں۔ الہ آباد میں جیسی پذیرائی، ایک ہی دن میں بھاگ گئے وہ، ایک دن رکے مشکل سے۔ اور الہ آباد کے لوگوں کو بھائی زمانے میں قدر نہیں تھی، آج نہ قدر ہوتی ہے الہ آباد میں اہل علم کی، ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ نگاہ خیرہ کا ہنگامہ الہ آباد میں بہت صفحے کے صفحے سیاہ کیے ہیں محققین نے کہ الہ آباد میں کون سا ہنگامہ ہوا، اور ایک ثبوت نہیں فراہم کر سکے کہ فلاں سے مارکا ہوا، فلاں کے یہاں گئے، فلاں نے بھگا دیا، فلاں نے نکاح، کچھ نہیں، نتھنگ، کوئی ہنگامہ الہ آباد۔ تو ہنگامہ الہ آباد سے مراد یہ ہے کہ الہ آباد میں اس آدمی کا دل ذرا سی بات میں اچٹ جائے، کوئی بات مزاج کے خلاف ہو، اس کو ناگوار گزر جائے، اور عزت نفس کا ہر وقت اتنا خیال کہ نوکری چھوڑ دیتا اور گھستا ہے جب یہ خواب پہ دریا میرے آگے ہوتا ہے، نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، اور بازیچے اطفال ہے دنیا۔ ایسے شخص کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، کانپور میں ذلیل ہو رہا ہے، بیمار پڑ جا رہا ہے، علاج کا پیسہ نہیں ہے، دنیا بھر کے مسائل اس کے ساتھ نہیں۔ عام طور سے پرچہ آپ اس لوگ دیکھتے ہیں جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ کو بولتے رہنا ہے۔ الہ آباد و بنارس دو جگہ سن لیجیے، سفر کلکتہ اسی پہ ختم ہے، اور اصل یاد کیا ہے اس سفر کی وہ عرض کروں گا آپ سے بس 2 جملوں میں۔ لیکن اس شعر سے زیادہ چشم کشا غالب کا وہ خط ہے جو انہوں نے مولوی محمد علی صدر امین باندہ کے نام لکھا ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ الہ آباد سے 21 درجہ نانا تھے۔ آہد الہ آباد، یہ خشوع ہوگا، آہد الہ آباد و لعنت خدا برآں خراب آباد، یہ خط کی عبارت اتنا ویران نہیں رہا ہوگا جتنا یہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ وہی کہ کوئی لینے نہیں آیا، ارے بھائی میں آ رہا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں آ رہا ہوں الہ آباد میں، ارے ردش ہے، بیکار ہے، کوئی پرسانے علم کے کوئی قدر ہی نہیں، اہل علم کے کوئی قدر نہیں، یہ مسئلہ تھا، وہی ہنگامہ الہ آباد۔ نہ دروائے دوائے در خورے بیمار، ایک بھی کیمسٹ نہیں ہے جہاں سے دوا لیا جا سکے، نہ متائے شائستہ مردم، کوئی چیز ملتی نہیں بازار، شائستہ مردم، نامردمہ کی ذکر نہیں ہو رہی ہے، مہذب آدمی کے لیے، شریف آدمی کے لیے کوئی چیز اس لائق ہے ہی نہیں۔ شرم و حیا در مرد و زنش ناپید، شرم و حیا بھی نہیں یہاں کے لوگوں میں، بہت بے شرم لوگ، بہت بے شرم لوگ، اور مہر و آزر مستبے پیر و جمع گم، محبت بھی نہیں، مروت بھی نہیں، پیر و جمع میں ناانصافی کی وادی ہولنا کرا شہر نامی تن، بہت ہی ناانصافی ہے اگر اس کو شہر کہا جائے، سمجھ کیا کہا جائے، اور وجہ بے حیائی ہے آدم زاد را دری دامگاہ غول آدمیدن، اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس دامگاہ غول بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے، دامگاہ غول بخدا کہ اگر بازگشت از کلکتہ منحصر در راہ الہ آباد باشد، خدا کی قسم اگر مجھ کو کلکتہ سے لوٹ کر کے الہ آباد کے راستے جانا ہو تو میں وہیں مر جانا پسند کروں، میں الہ آباد ہوں گا نہیں، کہنا چاہیے تھا ان کو، بتر کے وطن کو ہم دلی چھوڑ دوں، وہ راہ معاوضت نہ پوئے، نام ہے فارسی غالبی۔ لیکن کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا اس شعر میں کہ نفس پر لرزہ زبادے نہیں بھی کلکتہ، نگاہ خیرت ہنگامہ الہ آباد، اوپر ہی ایک شعر ہے اس کو لوگوں نے پڑھا، الہ آباد کے ہنگامے کے پیچھے پڑ گئے کہ کون سا ہنگامہ رونما ہوا تھا، کیا کہہ دیا تھا لوگوں نے، کیا کر دیا اس کے ساتھ، کیا مسئلہ ہو۔ شعر سنیں آپ، کمال کا شعر کا مشہور شعر بھی ہے، کبوت پوشموں کرتاس پیرہن دار، سیاہ لباس پہنتا ہوں اور کرتاس کا پیرہن، کرتاس بھی شکایت کرنے کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے نقش فریادی والے شعر میں کیا ہے، یہ کاغذی پیرہن، وہی کرتاس پیرہن سازم، گہے بماتم دانش گہے بحسرت داد، کبھی تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں دانش بالکل مفقود ہے، اس لیے میں سیاہ لباس پہن لیتا ہوں
اور گہے بحسرت داد، اس لیے میں کرتاس کا پیغام استعمال کرتا ہوں، داد خاطر خواہ نہیں، نہ تو پہلے سے اسٹیشن پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں غالب آ رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں، بنارس آتے ہیں، طویل قیام کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یہاں ہوا کچھ ایسا، 1 مہینہ بنارس میں رکے۔ اب اس پہ قیاس آ رہے ہیں، ہماری کرام نے بھی جیسا، وہ تو بہت ثقہ آدمی تھے، شرمانی ٹوپی اپنا مسلح، کوئی ایسی بات لوز طاق نہیں کرتے تھے ہماری کرام۔ حاجی صاحب نے چلیے لکھ دیا تھا کہ وہاں کسی کو دل دے بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تھا۔ اور بنارس کے سلسلے میں جو خط لکھا ہے، ابھی تو میں مصنوی کے 2-4 شعر آپ کو سناؤں گا، آپ بھی وجہ میں آ جائیں گے، ایسے شعر کریں۔ اسی لیے میں مطلب بلاولی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی مصنوی کسی شہر کے بارے میں نہیں لکھی گئی جیسی چراغ عجائب اس نے بنارس کے متعلق، کوئی مصنوی نہیں ہمارے علم میں۔ کیفیت نظارہ بنارس کے متعلق، اب الہ آباد کو سن چکے، اب بنارس کا سن لیجیے۔ اور لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، ذرا سا معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ یہ ہے کہ وہاں کسی چکر میں یہ پھنس گئے تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے رک گئے۔ ایک جو آدمی پینشن کے مقدمے کے لیے کلکتہ جا رہا ہے، 1 مہینہ کہیں بیچ میں رک جائے گا، وہ بھی تنگ و تاریخ جگہ کے متعلق جو کمرہ لکھا ہے، جو مکان لیا تھا انہوں نے بنارس میں، لکھا ہے کہ بخیل کی آنکھوں کی طرح تنگ ہے وہ کمرہ، پھر بھی آپ رکو، کیا مسئلہ ہے؟ آگے موضوع کا خیال ہے کہ کچھ مسئلہ دوسرا تھا، اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پائے۔ مالک راپ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا کہ نہیں بھائی مسئلہ کچھ لگ رہا ہے، کچھ ہے معاملہ۔ شہر کے متعلق سنیے، کیفیت نظارہ بحد دل را فرو گرفت کہ دہلی را جز برتا کی نسیاں جا نما، وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے مناظر سے، وہاں کے لوگوں سے کچھ ایسا لطف حاصل ہوا کہ دہلی را جز برتا کے نسیاں جا نما، کہ دہلی کو میں بھولی تاکہ نسیاں میں دہلی چلا جو ان کا وطن تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اگر اپنا زمانہ کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا تو بے محابہ ترک دین کردمے، میں اپنا مذہب بھی چھوڑ دوں۔ اب آپ سنیے، خالی آپ کو بھی شبہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہے۔ بے محابہ 1 سیکنڈ نہیں لیتا، ترک دین کردمے وہ صبح گسستمے، یہ جو تسبیح بھی ہے سب توڑ پا کے تھی، وہ کشتا فرو کشید میں سب لگا لیتا تلک، وہ زنار فرو بست میں تا بدی وزا چندا برکنارے گنگ نشست میں، اور یہی حالت اختیار کر کے گنگا کے کنارے اتنی مدت بیٹھتا کہ گرد آلائش ہستی از خود فرو شست میں، ہستی کی گرد کی آلائش اپنی ذات سے چھوڑا، یعنی یہی مر جاتا۔ وہ چون قطرہ بدریا پیوست میں، وہ جیسے قطرہ دریا میں بنا ہو جاتا ہے، نہیں ظاہر ہے کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی، لیکن نثر جو ہے وہ شاعری کے حدوں کو چھو رہی ہے۔ اس درجہ پسندگی کے سلسلے میں انہوں نے لکھا۔ حاجی صاحب کو تو میں آپ کو بتا چکا وہ کیا کہنے ہیں، اور آخر میں جو قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ بنارس اس توصیف کا تو ہرگز مستحق نہیں، جتنی تعریف یہ کر رہے ہیں قاضی صاحب، اس کا تو بالکل مستحق نہیں۔ مالک رام جیسے ثقہ اور محتاط ماہر غالبیات کا خیال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ چراغ دین کے اشعار میں جس والہانہ انداز میں وہ شہر بنارس اور حسینان بنارس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ غالب بنارس میں کسی کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ مالک رام کا خیال۔ مالک رام اپنے اس خیال کی تائید میں غالب کی فارسی غزل کا ایک مقطع بھی پیش کرتے ہیں، وہ مقطع بھی سن لیجیے۔ کاش کاں بتے کاشی در پذیرتم غالب، اگر وہ بتے کاشی ہماری معروضات کو قبول کر لیتا، اسی طرح درخواست کو ایکسپٹ کر لیتا۔ بندے توم گویم، میں یہ کہوں کہ میں تمہارا غلام، گویدم زنا سارے، اور وہ مجھ سے یہ کہتا کہ ٹھیک ٹھیک ہے، میں نے تم کو اپنی غلامی میں کہوں۔ یہ ہے گلرانا کے مقدمے میں اسی خیال کو، گلرانا کا بہت اچھا ایڈیشن مالک رام نے تیار کیا ہے جو ساہتیہ اکیڈمی نے چھاپا ہے، اس کا فیس بہت اچھا ہے، بہت ہی کیا مالک رام کے علم کا اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خیال کو مزید تقویت دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس مصنوی میں بہت سے شعر آپ بیتی کے مالک رام کو کوئی یقین نہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی واردات قلب بیان کی۔ اس غارت گرے ہوش کو یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی وہ بھلا نہیں سکے اور اسے اکثر یاد کرتے۔ وہ شعر سن لیجیے۔
جو مثنوی میں آئے ہیں، بس 4-5 شعر. بتانا شرح حیولا شعلے گور. اب آپ یہ خیال کیجئے کہ یہ کس جگہ کا منظر ہو سکتا ہے. شعر کم جھوٹ بولتے ہیں، تاریخ میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں فرار کی راہ ہوتی ہے. شاید ڈیفینیشن شعر کہہ رہے ہیں، کوئی اپنی سوانح نگاری تھوڑی لکھ کر رہے ہیں، میں سوانح بیان نہیں، اس لیے گنجائش. بتانا شرح حیولا شعلے دور، سراپا نور عزت چشم بدور. میاہا نازکو دلہا توانا. جسم تو بہت نازک ہے لیکن دل بہت مضبوط ہے. زنادانی بکارے خیش دانا، بلطف از موج گوہر نرم روتر. نرم روتر بلطف از موج گوہر نرم روتر، بناز از خون عاشق گرم روتر. قیامت، اب یہ تو صاحب شمس کمال نہیں، یہ تو مطلب حد کر دیا ہے. قیامت قامتاں مشگاں درازاں. قیامت قامتاں مشگاں درازاں، زمشگاں بر صفے دل نیزہ بازاں. ببستی موج را فرمودہ آرام. ان کے جسم میں بدن میں ایسی مستی ہے کہ موجیں بھی اس کو دیکھ کر ٹھہرے. شاعری ہے، اعجاز ہے، اعجاز. بمستی موج را فرمودہ آرام، زنفزی آب را بخشندہ اندام. ایسا لگ رہا ہے کہ پانی نے ایک جسم، ایک حیولا اختیار کر لیا. کیا تشبیہ ہے. مگر کوئی بنارس شاہد ہست. تم یہ کہو کہ بنارس ایک ایسا محبوب ہے، گنگا صبح و شام آئینہ تردست. گنگا کی جو روانی ہے اس کا آئینہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے، اسی میں اپنی شکل بنارس کھینچتا ہے. اور بنارس کی تعریف میں مثنوی کا یہ شعر، تو مثنوی کا نہیں، اردو ادب کا شاہکار ہے، وہ شعر سن لیجیے. یہ حاصل ہے اصل میں سفر کلکتہ. 31 مئی اور 32 مئی نہیں، وہ بھی ایک ڈسپلن ہے، کرتے ہیں کام، لیکن یہ چیزیں اس سے برآمد ہونی چاہیے. بنارس را کسے گفتہ کی چینس. بنارس کی تاریخ میں کسی نے بس یہ کہہ دیا کہ چین کی طرح خوبصورت. اس زمانے میں چین اور ماچین بہت خوبصورت سمجھے جاتے تھے. وہاں کے بتان، وہاں کی کھڑیا، وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں، وہاں کی مصوری درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی. بنارس را کسے گفتہ کی چینس. کسی نے کہہ دیا کہ بنارس بالکل چین کی طرح لگ رہا ہے. اب شعر سنیں آپ. لوز از گنگ چینش بر جبینس. بنارس کو اتنا ناگوار گزری یہ بات کہ ندی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بنارس کے پیشانی میں شکن آ. گنگا جو ہے وہ بنارس کی پیشانی پر پڑنے والی وہ شکن ہے جو چین سے تشبیہ دینے کی وجہ سے اس کو پیسہ. بنارس را کسے گفتہ کی چینس، ہنوز از گنگ چینش بر جبینس. وجہ نظر بتا چکا ہوں اس کی کہ کیا کس مسئلے پر، کس شعر پر جھگڑا ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان، کس وجہ سے باتیں مخالف ہوئی تھی. کلکتے میں 2 چیزیں قابل ذکر. سفر کلکتہ میں بنارس، لکھنؤ میں بھی چھا. لکھنؤ کے متعلق بھی اشعار انہوں نے کہے ہیں کہ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں بھولتا والی حوثے سے وہ تماشا سو وہ کب ہے. آغا میر سے بھی ان کا جھگڑا ہو گیا. جو معتمد الدولہ آغا میر تھے، وزیر تھے، اس کے بادشاہ تھے، غازی حیدر تھے، اس سے بھی جھگڑا ہو گیا. تو اس کے متعلق تو غلام حسین گھر نے ایسا عمدہ لکھا ہے کتاب اپنی غالب میں، اور متن میں نہیں، نیچے حاشیے میں، کہ واقعی آغا میر جو ہے وہ بہت دمیو تباہ، بہت ہی سینہ پرور آدمی تھا. یہ لکھا ہے غلام حسین نے، بڑے محبت. تو اگر غالب ناراض تھے تو کوئی وجہ نہیں، کوئی اس میں بات نہیں تھی. ملنا چاہتے تھے، قصیدہ لکھا، بھیجا. وہی عزت نفس، وہی خود پسندی، وہی احساس ذات جس کا آغاز صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے. یہ ہوا کہ صاحب اچھا ملاقات ہو جائے گی نواب سے، آپ آغا میر کے توسط سے جائیے جو ان کا وزیر، اس کے بغیر تو ملاقات ہوتی نہیں. انہوں نے اپنا قصیدہ وصیدہ لکھا، شاید پورا نہیں کر سکے تھے. تو یہ ہوا کہ اچھا آئیے، ملاقات ہو جاتی ہے آپ کی، آغا میر سے ملاقات ہو جائے گی. وہ بھی بہت تھا، وہ بھی بہت کافی تھا ان کو دینے لینے. پیسے کا سب چکر تھا کہ کچھ پیسہ ویسا مل جائے گا، کلکتہ آرام سے چلے جائیں گے. اب بجائے اس کے کہ وہ شرط لگاتا، غالب نے 3 شرطیں رکھ دی ملاقات کی. پہلی شرط یہ کہ یہ جو بادشاہوں کے یہاں جانے کے بعد نذرانہ گزارنے کا کی رسم ہے، یہ میں نہیں کروں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا.
اپنی فروتنی اور اپنی کمی کا میں اظہار نہیں کروں گا کہ میں نظر دوں تب جاؤں ملنے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں جا کے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں، نہ کھڑے ہو کے آپ میرا استقبال کریں گے. اور تیسرے یہ کہ معانقہ اس مسافر سے کام نہیں چلے. بات ختم. پیسے سے بھی نہیں ملے، دل شکستہ بھی تھی. پہلی تفصیل جو کلکتے کی ہے وہ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ وہ چکنی گلی والا جو قطع ہے وہ لکھنؤ میں انہوں نے کہا تھا اور دیوان ریختہ میں موجود ہے. اس قطعے کی تفصیل خواجہ حالی نے بیان کر دی ہے. وہی نواب ضیاء الدین جن کا واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا، وہ ان کی موجودگی میں کسی شخص نے فیضی کی بہت تعریف کہا تھا. فیضی بھائی ہے ٹھیک ہے اچھا شاعر، مجھے جتنا تم مبالغے سے تعریف کرتے ہو اتنا بڑا شاعر نہیں. ان کو بھی جوش آ گیا. انہوں نے 250 شعر کا قصیدہ کہا تھا جب اس نے اکبر کے یہاں گیا تھا. وہ سب متجلا ارتجالا بالبدیع کہا بھی ایسے لوگ ہیں جو متجلا شعر کہتے ہیں. اس کے بعد جو تشبیہ نظم کی ہیں آپ پر، یہ چکنی دلی کے بارے میں ہے جو صاحب کے کفے دست کے یہ چکنی دلی زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کریے. تشبیہیں سنیں آپ، بس 2 ایک تشبیہ ہیں. خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا لکھیے، ناطقہ سرب غریباں ہے اسے کیا کریے. مسی آلودہ سرانگشت حسینہ لکھیے، داغ طرف جگر عاشق شیدہ لکھیے. بندہ پرور کے کفے دست کو دل کیجئے فرد اور اس چکنی سفاری کو سویدہ کہیے. اور دوسری اہم تخلیق جو کلکتہ کے سفر کی اور کلکتہ کے قیام کی یادگار ہے وہ گلیرانہ کا انتخاب. ایک مولوی سراج الدین تھے، انہوں نے فرمائش کی غالب سے کہ آپ اپنا کلام، بہت تعلقات ہو گئے تھے، سراج الدین کے مطلب شعر بھی لکھتے ہیں اور اپنے خطوں میں بھی وضع کی جائے. انہوں نے کہا کہ مرزا آپ اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کرتے ہیں. یہ غالباً پہلا انتخاب ہے ہمارا گلیرانہ. تو مرزا نے مولوی سراج الدین کے کہنے پر اور اس کے متعلق شعر بھی کہا غالب نے کہ با سراج الدین احمد چارہ جز تسلیم نیست. سراج الدین کے معاملے میں تو بھائی سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ غالب نیست آہنگ غزل خانی میرا دل ان سب چیزوں میں اب لگ نہیں تھا شاعری میں. لیکن چونکہ سراج الدین نے کہا اس لیے میں انتخاب لے جاتا ہوں. انہیں سراج الدین کی فرمائش پر اردو اور فارسی دونوں کا انتخاب کیا ہوں. دونوں کلام موجود ہے اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ اس کا نام گلیرانہ رکھا. گلیرانہ ایسے پھول کو کہتے ہیں جو 2 رنگ کا ہوتا ہے. ہوتے ہیں گلابی سفید ہے، پیلا ہے، ہرا ہے. 2 رنگ کے پھولوں کو گلیرانہ کہتے ہیں. چونکہ اس میں اردو اور فارسی دونوں کا انتخاب تھا اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے گلیرانہ. سفر کلکتہ کی مجموعی مدت تقریباً 3 برس کی ہوگی. زمانے کا سرگرم برداشت کرتے، بیماری اور سفر کی صعوبتیں جھیلنے کے باوجود غالب کلکتہ سے ناکام بھی واپس ہوئے. لیکن اس سفر میں غالب کی شخصیت اور مزاج کے وہ پہلو سامنے آ گئے جو شاید قارئین کے لیے اس سفر کے نہ ہونے میں نادیدہ رہتے. یہ شعر غالب کی شخصیت کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں غالب کے سفر و حضر کی بہت سے نادیدہ پہلو اپنی نیرنگیوں کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں. مثنوی چراغ طیر اور مجموعہ گلیرانہ اس سفر کا حاصل ہے جو غالب کے صبر آزما طویل سفر کلکتہ کو بامانہ اور شعر و ادب کو ثروت مند بنا دیتا ہے. یہ ہے دراصل سفر کلکتہ کا حاصل غالب کی. بہت شکریہ. عالم فاضل اردو کے بڑے استاد اس وقت موجود ہیں. میری کیا بساط کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ کہہ سکوں. ادریس صاحب کا بہرحال ان کا اصرار تھا اور میری اپنی بھی دلچسپی ہے اس موضوع پہ. ایک لمبے عرصے سے میں خود کوشش کر رہی ہوں کچھ پڑھنے کی، کچھ خطوط کے ذریعے، کچھ اور چیزوں کے ذریعے ایک بڑے سے جگسا پزل کی طرح اس کہانی کو جوڑنے کی اور انگریزی میں ایک ٹریولاگ کی طرح غالب کے سفر کلکتہ کا ذکر کرنے کی. وہ کتاب کی شکل میں تو اب تک پہنچا نہیں ہے. بہرحال اس کی جو بیک گراؤنڈ ریڈنگ اور جو تھوڑی بہت الٹ پلٹ ہے وہ جاری ہے. 2-4 باتیں جو سمجھ میں آئی اور جو آج بھی ذکر اٹھا. پہلی بات تو یہ کہ شاید غالب اس ارادے سے اپنے گھر سے نہیں نکلے تھے. وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ پھر اس کو چھڑکا جا رہے ہیں جہاں وہ احمد بخش خان صاحب کے تعاون سے آکٹرلونی کے بعد جو میٹکالف ہوئے ہیں، میٹکالف سے وہ ملاقات کریں گے. اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے.
وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ جو ان کے حصے کی ہیریڈیٹری پینشن ہے 62 روپیز 50 پیسہ، وہ نہ صرف یہ کہ ناکافی تھی ان کے اخراجات کے لیے، بلکہ وہ فیئر نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ان کو اس سے بہت زیادہ ملنی چاہیے۔ بہرحال وہ اپنے آپ میں ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ احمد بخش خاں اگر ان کے لیے کچھ کہیں تو میٹکاف صاحب اس بارے میں دیکھیں گے۔ احمد بخش خاں سے جو ان کی رشتہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے، آپ سب جانتے ہیں جو ان کی خاندانی رشتہ داریاں ہیں۔ اس کے باوجود نصر اللہ خاں جو ان کے چچا ہیں، ان کی شادی احمد بخش خاں کی بہن سے ہوئی ہے، والد کی خود کی شادی معروف یعنی احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ تو ان سب میٹریمونیل الائنسز کے باوجود جب یہ خط و کتابت ہوتی ہے اور جب یہ لٹیگیشن تک بات آ جاتی ہے، اس میں بھی احمد بخش خان پہ بات آ کے رکتی ہے۔ اس کے باوجود وقتاً فوقتاً جب پیسہ کم پڑ جاتا ہے تو نواب صاحب ان کو پیسے بھیجتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ رشتہ ہے۔ اس سے ملتی جلتی بات جو مجھے بار بار لگتی ہے اس پورے 3 سال کے سفر میں، 1826 جب وہ نکلتے ہیں اور 1829 جب وہ لوٹتے ہیں، یقیناً شاید اس پہ کل بات اٹھے گی، جو ایک فیوڈل ایلیٹ ہے جس کا غالب اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ رکتے ہیں وہ اس سے گریز نہیں کرتے کہ اس فیوڈل ایلیٹ کا ہونے کی وجہ سے جو ایک نیٹ ورک آف الائنسز ہے، مثلا نواب باندہ کے جو نواب ہیں ان سے ان کی پرانی دوستی ہے خاندانی، اور ان کو قطعی طور پہ کوئی، ہم نے بار بار غالب کی انا کا ذکر کیا، یقیناً غالب کی انا ہے، لیکن وہ ان کے آڑے نہیں آتی جب انہیں مدد لینی ہوتی ہے کسی وجہ سے کسی چیز کے لیے۔ اور یہ میں کرٹیکلی نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات میں میٹر آف فیکٹ طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ اکثر و بیشتر جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو فالز بیک آن دیٹ الائنس آف نیٹ ورک آف ریلیشن شپس، جو آج سے نہیں بلکہ جنریشن سے ان کے پاس ہے۔ تو جو ایک ڈائنامک ہے فیوڈل ایلیٹ کی، اور جو ایک نیا ایلیٹ ہے جو کولونیل ایلیٹ ہے، جس میں سائمن فریزر ہیں، جس میں اور لوگ ہیں جو اس وقت کے حکمران ہیں، مطلب جو نئی کولونیل ایک طرح کی ایلیٹ ہے، اس کے جو حصے ہیں وہ بھی غالب کو جانتے ہیں، وہ بھی غالب کے کام سے واقف ہیں، وہ بھی غالب کی عزت کرتے ہیں بطور شاعر اور بطور یہ کہ وہ ایک دلی کے شرفا ہیں۔ تو یہ سب ڈائنامکس ملتی ہیں کہیں نہ کہیں، یہ کرس کراس ہوتی ہیں، لیکن اس 3 سال کے سفر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ جو ان کی ہیریڈیٹری پینشن ہے اس میں رتی بھر تبدیلی نہیں ہوتی، وہی 62 روپے 50 پیسے کی پینشن ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ واپس آتے ہیں تو جو قرض ہیں مختلف لوگوں سے وہ 40,000 روپے ہو جاتے ہیں، جو کہ خاصی بڑی رقم ہے اس وقت۔ اپنے آپ میں ایک اور کہانی ہے، اس کا ذکر نہیں کر سکتے، باتیں تو کئی ہیں اور کئی چیزوں پہ اشارہ بھی آج کیا گیا۔ میں بہت دلچسپی سے کل کے پرچے سنوں گی اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل کے آئے گی، اور غالب انسٹیٹیوٹ میں ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر ہم انہیں کتابی شکل سے چاہتے ہیں۔ شکریہ۔